کیا آپ جانتے ہیں دنیا میں ایک ایسا ملک بھی ہے جہاں جی ڈی پی نہیں بلکہ خوشی ناپی جاتی ہے؟ ایک ایسا ملک جہاں سگریٹ پینا جرم ہے، جہاں قدرت کو نقصان پہنچانا قانوناً منع ہے، اور جہاں لوگ امیر نہیں مگر دنیا کے سب سے خوشباش انسان کہلاتے ہیں۔ جی ہاں، آج ہم بات کر رہے ہیں ایک ایسے ملک کی جس کے راز دنیا کو آج تک مکمل طور پر معلوم نہیں۔ اس خوبصورت ملک کا نام ہے بھوٹان۔ بھوٹان ایشیا کے براعظم میں واقع ہے اور جنوبی ایشیا کا ایک پہاڑی ملک ہے۔ یہ ملک ہمالیہ کے پہاڑی سلسلے میں موجود ہے، جس کے ایک طرف بھارت اور دوسری طرف چین واقع ہے۔ بھوٹان کا قومی پرچم دو رنگوں پر مشتمل ہے، اوپر پیلا رنگ جو بادشاہت کی علامت ہے، نیچے نارنجی رنگ جو بدھ مت کی نمائندگی کرتا ہے۔ پرچم کے درمیان ایک سفید ڈریگن بنا ہوا ہے جو طاقت، پاکیزگی اور قوم کی حفاظت کی علامت سمجھا جاتا ہے۔ نقشے میں دیکھا جائے تو بھوٹان ایک چھوٹا مگر اسٹریٹجک ملک ہے جو بلند پہاڑوں، گھنے جنگلات اور گہری وادیوں پر مشتمل ہے۔ بھوٹان میں قدرت کا تحفظ قانون کا حصہ ہے اور یہاں جنگلات کا رقبہ 70% سے زیادہ ہے۔ یہ ملک کاربن نیگیٹو ہے، یعنی آلودگی پھیلانے کی بجائے ماحول کو صاف کرتا ہے۔ یہاں کی ثقافت، لباس اور روایات صدیوں پرانے ہونے کے باوجود آج بھی زندہ ہیں۔ بھوٹان کا دارالحکومت تھمپو ہے۔ یہ دنیا کا واحد دارالحکومت ہے جہاں ٹریفک لائٹس نہیں ہیں۔ بھوٹان کی کل آبادی تقریباً 8 لاکھ افراد پر مشتمل ہے۔ یہ آبادی دنیا کے کئی بڑے شہروں سے بھی کم ہے۔ بھوٹان کا کل رقبہ تقریباً 38,394 مربع کلومیٹر ہے۔ یہ ملک زیادہ تر پہاڑوں، وادیوں اور جنگلات پر مشتمل ہے۔ بھوٹان کی کرنسی کا نام ہے نگلٹرم۔ یہ کرنسی بھارتی روپے کے ساتھ برابر شرح پر استعمال ہوتی ہے۔ بھوٹان کی سرکاری زبان ڈیزونگا ہے۔ اس کے علاوہ انگریزی بھی تعلیم اور سرکاری امور میں استعمال ہوتی ہے۔ بھوٹان کی قدیم تاریخ ہزاروں سال پرانی ہے۔ قدیم زمانے میں یہاں بدھ مت سے پہلے بون مذہب کے پیروکار آباد تھے۔ بعد میں 7ویں صدی میں بدھ مت تبت سے بھوٹان میں پھیلا، جس نے اس ملک کی ثقافت، سوچ اور طرز زندگی کو ہمیشہ کے لیے بدل دیا۔ 17ویں صدی میں نگا وانگ نامگیال بھوٹان کے سب سے طاقتور اور بااثر رہنما بن کر ابھرے۔ انہوں نے ملک کو متحد کیا، قلعہ نما عبادت گاہیں بنوائیں اور بھوٹان کی سیاسی اور مذہبی بنیاد رکھی۔ بھوٹان نے کبھی کسی یورپی طاقت کی غلامی قبول نہیں کی۔ یہ ملک برطانوی دور میں بھی اپنی خود مختاری برقرار رکھنے میں کامیاب رہا۔ 1910 کے معاہدے کے بعد بھوٹان نے خارجہ امور میں بھارت سے تعاون کیا، مگر اندرونی طور پر ہمیشہ آزاد رہا۔ 1907 میں بھوٹان میں بادشاہت کا باقاعدہ آغاز ہوا۔ 2008 میں بھوٹان نے بادشاہت سے جمہوری نظام کی طرف پرامن منتقلی کی، جو دنیا میں ایک الگ منفرد مثال ہے۔ بھوٹان ایک مکمل پہاڑی ملک ہے جو ہمالیہ کے سلسلے میں واقع ہے۔ یہاں دنیا کی کچھ بلند ترین اور خوبصورت چوٹیاں پائی جاتی ہیں۔ بھوٹان کو اگر قدرتی عجوبوں کی سرزمین کہا جائے تو غلط نہیں ہے۔ ٹائیگر نیسٹ، پہاڑ کے کنارے بننا مشہور مندر، سرسبز وادیاں، آبشاریں اور جھیلیں، قدرتی مناظر جو آج بھی انسانی مداخلت سے محفوظ ہیں۔ بھوٹان کے آئین کے مطابق کم از کم 60% زمین پر جنگلات ہونا لازمی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ بھوٹان دنیا کے سب سے صاف اور سبز ممالک میں شمار ہوتا ہے۔ بھوٹان کی ثقافت صدیوں پرانی روایات پر مبنی ہے۔ یہاں لوگ بدھ مت کے اصولوں پر عمل کرتے ہیں اور ہر تقریب، تہوار یا شادی میں روحانیت اور احترام نظر آتا ہے۔ بھوٹان میں روایتی لباس آج بھی عام ہے۔ مرد گھو پہنتے ہیں، گھٹنوں تک لمبا کوٹ جس کے ساتھ بیلٹ بندی ہوتی ہے۔ خواتین کرا پہنتی ہیں۔ بھوٹان کے لوگ زیادہ تر سادہ، پرامن اور فطرت کے قریب زندگی گزارتے ہیں۔ بھوٹان میں سب سے زیادہ پھیلا ہوا مذہب بدھ مت ہے، خصوصاً مہایانا بدھ مت۔ بدھ مت یہاں کی روزمرہ زندگی، تہوار اور قوانین میں گہرائی سے شامل ہے۔ چھوٹے پیمانے پر کچھ لوگ ہندو مت پر بھی ایمان رکھتے ہیں، خاص طور پر جنوبی علاقوں میں۔ بھوٹان میں کئی تاریخی اور روحانی مقامات ہیں جو دنیا بھر سے زائرین کو اپنی طرف کھینچتے ہیں۔ ٹیگز نیسٹ مونسٹری، پہاڑ کی چوٹی پر بنا یہ مندر سب سے مشہور ہے، بدھ مت کے روحانی اہمیت کا مرکز ہے۔
भूटान की मईशत ज़्यादातर कुदरती वसाइल और ज़रूरी पैदावार पर मबनी है। हाइड्रो पावर सबसे बड़ी सनत भारत को बरामद भी की जाती है। ज़राअत में चावल, मकई, सब्जियां और फल शामिल हैं। और तीसरी सबसे बड़ी इंडस्ट्री सियाहत है। भूटान में औसत फी का आमदनी तकरीबन $3400 सालाना है। ज़िंदगी की सतह तरक्की पजीर मगर खुशी और सुकून के लिहाज से बहुत आला है। लोग ज़्यादा पैसे की बजाय ख़ानदार और कम्युनिटी की खुशी को तरजीह देते हैं। ज़्यादातर सियाहत, तालीम, हाइड्रो पावर और NGO के शोबे में काम के मौके मिलते हैं। जहाँ दौलत कम अहम है लेकिन कुदरती वसाइल, खुशी और पायदारी सबसे कीमती है। भूटान में तालीम मुफ्त और लाजमी है, ख़ास तौर पर इब्तदाई और सानवी सतह पर। हुकूमत ने तालीम को खुशी और अखलाकियात की तालीम के साथ जोड़ा है। भूटान में खानगी की शरह तकरीबन 71% है। नौजवान नस्ल ज़्यादा तालीम याफ्ता है और मगरबी मियार की तालीम हासिल कर रही है। भूटान में सेहत की सहूलियात हुकूमती हस्पतालों और क्लिनिक्स के ज़रिए दस्तयाब हैं। बुनियादी तिब्बी सहूलियात हर शहरी को मुफ्त या सस्ती कीमत पर दी जाती है। बड़े शहरों में चंद अस्पताल और माहिर डॉक्टर मौजूद हैं। छोटे गांव में क्लिनिक और मोबाइल हेल्थ यूनिट्स काम करते हैं। भूटान में ट्रेन या मेट्रो का निज़ाम नहीं है। सफ़र के लिए सड़कें और पहाड़ी रास्ते ही इस्तेमाल होते हैं। मरकज़ी शहर थिम्फू, पारो और पूनाखा अच्छी तरह सड़कों से जुड़े हुए हैं। भूटान में बहुत महदूद पब्लिक ट्रांसपोर्ट है। ज़्यादातर लोग प्राइवेट गाड़ी या टैक्सी इस्तेमाल करते हैं। शहर के अंदर बसें और मिनी वैन दस्तयाब हैं। अवामी ट्रांसपोर्ट पर वक्त की पाबंदी और सर्विस महदूद है। पहाड़ी इलाकों में ड्राइव ज़्यादा महंगी हो सकती है क्योंकि रास्ते लंबे और ख़तरनाक हैं। भूटान का सफ़र अमूमन सादा मगर कुदरती मनाज़िर से भरपूर है। भूटान में शादी अमूमन रिवायती तरीके से होती है। अक्सर ख़ानदान उमंग या अरेंज्ड मैरिज को तरजीह देते हैं मगर नौजवान लव मैरिज भी कर सकते हैं। शादी के बाद अक्सर ख़ानदान जॉइंट फैमिली सिस्टम के तहत रहते हैं। भूटान में डेटिंग कल्चर निस्बतन महदूद है। नौजवान ज़्यादातर घर या तालीमी इदारों में मुलाकातें करते हैं। भूटान में लोग ज़्यादा देर बाहर नहीं निकलते। ज़्यादातर वक्त ख़ानदान के साथ गुजरता है। शादी के बाद भी लोग अक्सर गाँव की कम्युनिटी में सरगर्म रहते हैं। छोटे शहरों या गाँव में हर शख्स एक दूसरे की मदद करता है। यहाँ लोग ज़्यादातर पैसे से नहीं बल्कि ताल्लुकात और खुशी से ज़िंदगी जीते हैं। भूटान एक महंगा मुल्क है। महंगाई की वजह महदूद सियाहत, पहाड़ी और मुश्किल रास्ते, फितरत और सकाफत के तहफ़्फ़ुज़ की पॉलिसी, लेकिन कुदरती मनाजिर, खुशबाश लोग और सुकून के हिसाब से ये कीमत हर सियाह के लिए कीमत से ज़्यादा तजर्बा होता है। तो मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन, ये थी भूटान की सैर। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक बटन दबाएं, नीचे कमेंट में अपनी राय लिखें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप देख सकें मज़ीद हैरत अंगेज़ ममालिक के राज।